السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے جھوٹ ایک سنگین جرم. اخلاقی بیماریوں میں سے، اخلاقی برائیوں میں سے سب سے بری عادت اگر شمار کی جائے تو وہ ہے جھوٹ بولنا. معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا عام سا ہو چکا ہے. کوئی بھی اسے گناہ نہیں سمجھتا ہے. بچہ ہو، بچی ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، بزرگ ہو، الغرض ہر کوئی جھوٹ جیسے سنگین جرم میں مبتلا ہے اور اسے کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جھوٹ سے نفرت تھی. اخلاقی بیماریوں میں سے، اخلاقی عادتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جھوٹ سے نفرت تھی. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے: ما كان خلق ابغض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكذب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ بری عادت اللہ کی رسول جھوٹ بولنے کو سمجھتے تھے. اس سے زیادہ اور کوئی عادت بری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہیں تھی. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتی ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے بارے میں جان لیتے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام دل میں رکھ لیا کرتے تھے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض رہا کرتے تھے اور اس کا نام دل میں رکھا کرتے تھے ابغض، ناراضگی کے ساتھ. اللہ اکبر. کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا انسان کوئی ہو نہیں سکتا ہے.
نبوت سے پہلے کی حالت دیکھ لیجئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ قریشیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، مکہ میں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا، سچا انسان اسے عربی کے اندر صادق کہتے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو گئی تھی کہ اس انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا وہ سچا ہوگا، کیونکہ یہ انسان سچا ہے اور یہ جھوٹے سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو کوئی بھی دیکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی تھی اور نخالص والی ذات تھی میرے بھائیوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھی سچائی ٹپکتی تھی۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو بہت ہی خراب کہا ہے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ اخلاق میں سے بری عادت ہے تو وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جھوٹ کی سنگینی میرے بھائیوں اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ گنوایا ہے، جھوٹ کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے ساتھ شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حادث ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ الا انبئکم باکبر الکبائر، ابھی اکبر کبائری، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ جو انسان کبیرہ گناہ کر لیتا ہے توبہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا، صحابہ نے فوراً کہا قلنا یا رسول اللہ بلا، یا اللہ کے نبی ضرور بتائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کے نام لیے۔ سب سے پہلا نام لیا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یقیناً یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کا نام لیا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ دونوں گناہ صحابہ کے سامنے ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تیسری چیز بولنے کی باری آئی، جب تیسرا گناہ بولنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال علی قول الزور و شہادت الزور، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جھوٹی بات کہنا یہ اکبر الکبائری ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے گئے، راوی حدیث فرماتے ہیں میرے دل میں ہوا کہ اللہ کے نبی یہ جرم بہت ہی بڑا ہے، اللہ کے نبی یہ جرم آپ جس انداز سے ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور، بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی بات کہنا، جھوٹ بولنے کو شمار کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ہے شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس گناہ کو اور کہا ہے وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا وقول الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی کہنا یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے۔ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، لوگوں کو کہا اے لوگوں تم اوثان بتوں کی عبادت کرنے سے بچا کرو، شرک سے بچا کرو، واجتنبوا قول الزور اور جھوٹی بات کہنے سے بچا کرو۔ یہ قرآن اور حدیث کی جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، جو نصوص میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے،
وہ یہ ثابت کرتے ہیں میرے بھائیوں جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. بڑے بڑے گناہوں میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار کیا ہے. قول الزور یعنی اشراک باللہ، شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل نفس کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، اس بڑے بڑے جرائم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی بات کہنے کو شمار کیا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. نمبر 2، جھوٹ منافقوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے، منافقوں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر جھوٹ بولا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر نہیں فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صفات ہمیں بتائی ہے. یہ صفات جس کے اندر ہو مان لیا جائے یہ منافق ہے، اس کے دل کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، یہ ڈھونگی انسان ہے، اس سے دور رہا کرو. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے منافق وہ ہوتا ہے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اللہ کے رسول نے منافقوں کی 3 آیتیں 3 نشانیاں بتائی ہے. اذا حدث كذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. یہاں پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی اذا حدث كذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتائے تھے یہ منافق ہے یہ منافق ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارتاً بتایا تھا، ان کی نشانیاں بتائی تھی، ان کی خصلتیں بتائی تھی. جس کسی انسان کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں گی، یہ عادتیں پائی جائیں گی، وہ انسان منافق شمار کیا جائے گا یا اس کے اندر منافقوں کی عادت شمار کی جائے گی. نمبر 3، جھوٹ بولنے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے، قرار نہیں پاتا، وہ ہمیشہ اضطراب میں، تکلیف میں اور مصیبت میں رہتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں میرے بھائی، بے چین ہے، دل پریشان ہے. اب دیکھو کہ اب کچھ گناہ ہو چکا ہے مجھ سے، کیا میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ قرار نہیں پاتا ہے، اطمینان اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان سے پوچھا گیا حسن کیا تمہیں کوئی حدیث یاد ہے جو تم نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سنی ہو؟ حسن نے کہا حفظت منہ، ایک حدیث مجھے یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، میں چھوٹا تھا، اللہ کے رسول کی زبان سے میں نے سنا تھا الصدق طمانینۃ، الصدق طمانینۃ والکذب ریبۃ، سچائی انسان کو اطمینان نصیب کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو بے چین کر دیتی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے الصدق طمانینۃ، سچائی انسان کو اطمینان نصیب کرتی ہے، والکذب ریبۃ، ریبا کہتے ہیں بے چین رہنا، قرار نہ پانا، تکلیف میں آنا، ریبت کہتے ہیں. دل ہے ہوتا ہے نا، ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے، دل بے چین ہے، بے قرار ہے، اسے کہتے ہیں ریبت کہتے ہیں. والکذب ریبت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا بے چین رہتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح جھوٹ بولنے والا کبھی ہدایت نہیں پاتا ہے، ہدایت پانے میں رکاوٹ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن مجید کے اندر ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا ہے، سچائی کا راستہ نہیں بتاتا ہے، سچائی کی راہ نہیں بتاتا ہے. جو انسان جھوٹا ہے وہ کذاب اور کفار. اللہ تعالیٰ یہاں بھی کاذب اور کافر کو دونوں ساتھ میں بیان کیا گیا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کافر کو بھی رہنمائی نہیں کرتا ہے، کافر کو بھی ہدایت نہیں دیتا ہے، اور جھوٹے کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہرگز جھوٹ بولنے والے کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کفر کرنے والے کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔ اسی طرح آپ بڑی بڑی عبادتیں کر لو، اگر جھوٹ پایا جائے گا، مثال کے طور پر روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کر اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو وہ روزہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، کسی بھی کام کا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مانیہ نہیں گنا جائے گا۔ اللہ کی وصیت سے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی عمل کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کا بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ جھوٹ بڑا سنگین گناہ ہے میرے بھائیو، معاشرے کے اندر ہر لوگوں نے آج جھوٹ کو عام کر دیا ہے، کوئی جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ دیکھیے آپ، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، اسکول میں پڑھنے والے، مکتب میں تعلیم حاصل کرنے والے، چھوٹے چھوٹے بچے استاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے یہ چھوٹے بچے آج ابھی سے ہی یہ جھوٹ کہاں سے سیکھتے ہیں، کہاں سے پتا چلتا ہے ان کو جھوٹ بولنا؟ لہذا یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اسی انداز سے تاجروں کے بارے میں کہا گیا، تاجر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تاجر اکثر تاجر وہ ہوتا ہے جو فاجر ہوتا ہے، فاجر گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان التجار هم الفجار، ان التجار هم الفجار، اکثر ویپاری گنہگار ہوتے ہیں، اکثر ویپاری گنہگار ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے گناہگار ہوتے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ الم یحل البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کرنے کو تو حلال کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسپشٹ کرتے ہوئے فرمایا، واضح کرتے ہوئے فرمایا فإنهم يقولون فيكذبون ويخلفون ويأثمون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں مانا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، لیکن تم اکثر تاجر کو دیکھو گے وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، اپنا سودا جھوٹ بول کر بیچتے ہیں۔ تم اکثر تاجر کو دیکھو گے وہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، وہ دھوکے بازی کرنے والے ہیں، اور اکثر تاجر کو تم دیکھو گے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم التجار ہم الفجار، تجارت کرنے والے فاجر ہے اور گناہگار ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے بقی قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ لوگ سودا کر رہے ہیں، ویپار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، اے تاجروں کی جماعت کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اکثر تاجر کل قیامت کے دن گنہگاروں کے ساتھ اٹھائے جانے والے ہیں۔ ہاں جو نیک ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کا خوف کرنے والے ہیں، جو نیک اور صالح ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، وہ شہید اور صدیق کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو یہ جھوٹ ہمیشہ یاد رکھنا ہمیں گناہ کی طرف رہنمائی کرے گا، جہنم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اللہ کی رسول نے فرمایا ہے ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لا یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ اللہ کے فرمایا بے شک جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایک انسان جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، ایک کے بعد دو کے بعد تین کے بعد اب کا عادت جھوٹ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کا نام جھوٹا لکھ دیتے ہیں، نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے یہ انسان جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والکذب فانہ یہدی الی النار، اے لوگوں جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا کذب العبد فجر، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، اور جب گناہ کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ النَّارَ، اور جب کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جھوٹ کا انجام بھی بہت برا ہے. جو سزا اللہ کے رسول نے معراج میں دیکھی تھی وہ سزا بھی آپ کے سامنے بیان کر. جھوٹے آدمی کی سزا اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب معراج کی حدیث لمبی ہے مختصر آپ کے سامنے بیان کروں. معراج کے موقع پر اب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو لوگوں پر سے ہوا جو لوگ اپنے جبڑوں کو